نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق اللہ العظیم۔ سورہ الاعلیٰ، اس میں بھی تین بنیادی باتیں کا بیان ہے، ایک توحید کا، آخرت کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن کے اعتبار سے تسلی اور ان کے لیے بشارت۔ 30ویں پارے کی تقریباً ساری صورتوں کی یہی ملتے جلتے موضوعات ہیں، اور آخرت کا موضوع ان سب توحید اور آخرت کا موضوع سب پہ غالب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلی۔ سبح کا مطلب ہے تسبیح بیان کرو، سبح امر ہے، تسبیح بیان کرو، اسم ربک اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو کہ بہت بلند و بالا ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ اب یہ تسبیح بیان کرنا کیا ہے، یعنی اس کا حکم ہے، یہ حکم کی آیت ہے۔ تسبیح بیان کرنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو پاکیزہ نام جو ہیں، اسماء الحسنی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے خود اپنا تعارف کروایا ہے۔ ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ رب العزت کا تعارف اس کی شان کے مطابق کیسا ہے، ہماری یہ حیثیت نہیں، ہماری وہ رسائی نہیں، ہماری وہ پہنچ نہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنا جو تعارف جن ناموں سے خود کروایا ہے، انہی ناموں سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں، یعنی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ کہنا ہے۔ تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر خامی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک سمجھنا، کہ وہ ایسی بلند و بالا ذات ہے جس کے اندر کسی خامی کا، کمی کا اور نقص کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر لحاظ سے وہ مکمل ہے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، اور ہر لحاظ سے وہ انلمیٹڈ ہے۔ ہم محدود ہیں، وہ لا محدود ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، یعنی کوئی نسبت نہیں بنتی، مخلوق اور خالق میں کوئی نسبت نہیں ہوتی، لا محدود اور محدود میں کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کے نام کو پکاریں، اپنے رب کو اس کی شان شان پکاریں۔ اب وہ شان شان کیا ہے کہ یہی اسماء الحسنی ہے کہ جن کے ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کے ناموں سے پکارنا گویا اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسانا ہے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اور یہ مطلوب ہے دین کا کہ ہمارے ساتھ ہمیں ہر وقت یہ یاد ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، میری ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں اللہ اس کو سنتا ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ اس کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ میرے دلوں پر جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ تو اس اللہ کے ساتھ تعلق کا قائم کرنا اللہ کے ناموں کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ اسماء الحسنی جو ہیں آپ کے سامنے یہ پورے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نام جو ہے وہ اللہ کی عظمت کو، عزت کو، قدر و منزلت کو بیان کرتا ہے۔ یہ اس کی مختلف یہ خوبیاں ہیں، اس کی مختلف قدرتیں ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے یہ یعنی کم قسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے معاشرے میں اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو کہ اس کا حق ہے۔ لوگوں نے اللہ کے نام کے لطیفے بنا لیے ہیں، یعنی کس قدر خوفناک امر ہے کہ اللہ کے نام کے لطیفے بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی کا مشن یہی تھا کہ اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی جائے۔ کیونکہ اور تھا یہی مشن تھا کہ اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت، قدر و منزلت لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دی جائے، انسانیت کا تعلق اللہ سے قائم کر دیا جائے۔ انبیاء کا سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ انبیاء انسانوں کو براہ راست اللہ سے ملا دیتے ہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھاؤ اللہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں
تو آپ ان کو بتا دیجیے کہ میں آپ کے قریبی ہوں. ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، میری طرف سے تو دیر ہوتی نہیں ہے. پرانے باقی کیا تھے، باقی مذاہب یا باقی جتنے بھی ازم تھے، جتنے بھی نظریات تھے، ان میں درمیان میں واسطوں کی ضرورت ہوتی تھی. انبیاء یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے رابطے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، بس انسان کے دل کا حاضر ہونا ضروری ہے. انسان اپنے دل سے اللہ کو پکارے تو اللہ ہر دم اس کے ساتھ ہے. تو یہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کو اس کے بلند و بالا ناموں کے ساتھ پکارا جائے اور اللہ سے تعلق قائم کیا جائے. اب ساری زندگی ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، کبھی یہ نہیں سکھاتے کہ ہمیں اللہ سے تعلق بھی قائم کرنا. کیوں جی گھروں میں اس پہ بات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. یعنی ساری زندگی گھروں میں ہر موضوع پہ بات ہوتی، اس موضوع پہ بات نہیں ہوتی کہ ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بڑی شان والا ہے، اعلیٰ ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے، وہ اول و آخر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کی صفات بیان کی جائیں تو یہ ہمارے گھروں کا معمولی نہیں ہے. یعنی بلکہ یہ ہماری قسم ہے. کسی سے کہا جائے نا کہ اپنے بچے کے بارے میں بیان کرو تو وہ 1 گھنٹہ بیان کر دے گا، میرے بچے میں یہ خوبی ہے، میرے بچے میں یہ خوبی ہے. کسی کو کہا جائے اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں بیان کرو تو وہ لمبی تقریر بیان کر دے گا. کسی کو کہا جائے اپنے پیر کے بارے میں بیان کرو تو وہ ایک شاندار تقریر بیان کرے گا. لیکن مسلمان کو کہا جائے اللہ کے بارے میں بیان کرو تو مسلمان خاموش ہو جاتا ہے، 2-4 جملوں کے علاوہ اس کے پاس بات ہی نہیں ہوتی. تو میرے محترم دوستو، یہ بڑی ہمیں سوچنے والی بات ہے، بڑی خوفناک بات ہے کہ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، قادر ہے، رازق ہے، رب ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کرنے کو بات ہی کوئی نہیں ہوتی. یعنی وہ دن رات جو ہمیں پالتا ہے، دن رات جو ہمیں سنبھالتا ہے، یعنی بچپن سے لے کر موت تک، وہ ہمیں آگے سورہ میں بیان آئے گا، تو وہ اس اللہ کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کے اندر کمزوری ہے، اللہ سے محبت میں کمزوری ہے. میں ایک دن اپنے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بچے گلی میں کھیل رہے تھے. اب ایک بچے نے دوسرے بچے کو مارا، جیسے لڑائی ہو جاتی ہے بچوں کی، تو بچہ وہ کیا کہتا ہے، ٹھہر جا، میں اپنی امی نے دس دیں، اپنی امی نے دس کے آنا. اب وہ یہ کہہ کے اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا. اب میں کھڑا دیکھتا رہا منظر ہوتا کیا ہے. اب وہ بچہ واپس آیا، پہلے وہ بچہ رو رہا تھا، اب گھر گیا، گھر اپنی ماں کو بتایا، واپس آیا تو اس کے چہرے پر پوری طمانینت تھی، اطمینان تھا، سکون تھا. آ کے ایک دوسرے بچے سے کہنے لگا میں دسیں اپنی امی نے، بس اتنا کہا، پھر کھیلنے لگ گیا. اب یہ کیا چیز تھی؟ اب میں نے بڑا غور کیا یہ کیا چیز ہے. یہ چیز تو ہمیں حاصل نہیں ہے. ہمیں کبھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو بتا دیا ہے اور پھر ہمیں وہ اطمینان ہو جائے، وہ سکون ہو جائے جس بچے کو حاصل ہے. اب بچے کو اعتماد ہے ماں پر. اب ماں نہ اس کے ساتھ آئی ہے، نہ اس نے آگے کچھ کہا ہے، نہ کوئی بات ہوئی، لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی امی کو بتا دیا. اس کہنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا. یہ ہوتی تفویض، توکل الی اللہ، تفویض. ہمیں کسی بھی درجے میں حاصل نہیں ہے. ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم کسی مسئلے کو اللہ کو بتا کے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ نہیں. پریشانی رہتی ہے ہمیشہ کہ جب اللہ کو بتا دیا اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کسی مسئلے کو اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جانا، یہ توکل اور تفویض کی بڑی اعلیٰ سطح ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ بچوں کو نصیب ہوتی ہے کیونکہ بچے جو ہیں ان کا دماغ پالوٹ نہیں ہوتا ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ، تو ان کے کامل یقین ہوتا اپنی ماں کے اوپر، اپنے باپ کے اوپر. ان سے سیکھنا چاہیے ہمیں کہ ایسے ہی ہمارا اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہمارا اللہ پہ وہ یقین اور وہ اعتماد اور وہ توکل اور وہ تفویض ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے. اس کے لیے یہ اللہ کے یہ نام جو ہے ان کا سمجھنا اور ان کے معنوں کا جاننا اور ان سے اللہ کو پکارنا، یہ بڑی ہیلپ فل ہے، یہ بڑا معاون بنتا ہے ہمارا کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی عزت و عظمت کیا ہے. تو اس لیے کبھی کبھی تنہائی میں اندر بیٹھ کر کوئی ایک نام لے لیں، 2 لے لیں، 4 لے لیں، اللہ کو پکارا کریں. سبح اسم ربک الاعلی. اللہ کے آگے پھر فرماتا ہے کون سا تمہارا رب؟ الذی خلق، جس نے تمہیں تخلیق کیا. کیسے تخلیق کیا؟ کچھ تھا ہمارا میٹیریل؟ کچھ بھی نہیں. کچھ نہ ہونے سے سب کچھ کر دیا. یعنی اللہ کی تخلیق یہ ہے کہ اللہ آؤٹ آف نتھنگ سب کچھ بناتا ہے. انسان بھی بناتا ہے نا، لیکن انسان کو میٹیریل چاہیے، ٹولز چاہیے، ڈیزائن چاہیے، ہیلپر چاہیے، مستری مزدور چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے. تو پھر انسان تھوڑا سا بناتا ہے، لیکن اللہ نہ کچھ ہونے سے سب کچھ بنا دیتا. عدم سے وجود میں لانا اسی کو کہتے ہیں، آؤٹ آف نتھنگ اللہ جو ہے سب کچھ بنا دیتا ہے. فسوا،
پھر اللہ بناتا ہی نہیں ہے، اس کا تسویہ کرتا ہے۔ تسویہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو سنوارنا، اس کی شان اس کو پہنچانا۔ اب دیکھیں انسان جو اگلی صورت کے اندر آئے گا کہ اللہ نے منی کے ایک قطرے سے کتنا بڑا انسان بنا دیا۔ پانی ہے نا، پانی کے اوپر ڈرائنگ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ پانی کے اوپر ڈرائنگ بنا دینا، ایک شکل بنا دینا، اللہ اس پانی پہ یہ محل تعمیر کرتا ہے۔ انسانیت کا محل جو ہے پانی کے اس قطرے پر تعمیر ہوتا ہے نا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں اس کو تسویہ کرتا ہوں، اس کو نکھارتا ہوں، سنوارتا ہوں، اور اس کو جہاں تک پہنچاتا ہوں جہاں تک وہ پہنچنا چاہیے۔ فسوا یہ ہے کہ پھر اللہ اس کا تسویہ کرتا ہے، اس کو سنوارتا ہے۔ والذی قدر، پھر اللہ کہتا ہے میں اس کی تقدیر بھی بناتا ہوں، تقدیر قائم کرتا ہوں۔ فہدا، پھر اس تقدیر کے مطابق اس کو ہدایت بھی دیتا ہوں، راستہ بھی دکھاتا ہوں۔ یعنی ہر چیز کی تقدیر، نباتات ہیں، جمادات ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہیں، حیوانات ہیں، اللہ نے ان کی تقدیر بنا دی ہے۔ صرف تقدیر نہیں بنائی، تقدیر بنا کے ان کو راستہ بھی دکھاتا ہے۔ یعنی انسان، ہم صرف انسان کا اگر لے لیں تو انسان کا جسم جو ہے اس کے اندر دو قسم کے اعضاء ہیں۔ کچھ اعضاء وہ ہیں جن پر اللہ نے ہمیں اختیار دے دیے، ہم ہاتھ کو اپنی مرضی سے ہلا سکتے ہیں، پاؤں کو اپنی مرضی سے ہلا سکتے ہیں، لیکن بے شمار اعضاء وہ ہیں جو آٹومیٹک کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ دل پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، سانس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، گردوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، پھیپھڑوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، کانوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، آنکھوں پہ، یہ سارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی آنکھیں دیکھنے میں ہماری محتاج نہیں ہیں، اللہ نے ان کو حکم دے دیا اور وہ کر، یہ ہے فہدا، میں نے ان کو ہدایت بھی دے دی ہے، راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ کان ہے، اللہ نے ان کو سننے کی ایک ہدایت دے دی ہے، اور کان جو ہے سننے پہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ یہ آوازیں سننی ہیں، یہ نہیں سننی۔ یعنی اس کائنات میں کتنی آوازیں ایسی ہیں جو اگر ہم سنیں تو ہمارے کان بہرے ہو جائیں۔ زمین روٹیٹ کر رہی ہے نا، گردش کر رہی ہے، زمین کی روٹیشن کی ایک آواز ہے، اگر وہ آواز ہم سننے لگ جائیں تو ہمارا دل اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نے زلزلے کی آواز سنی؟ یعنی بہت تجربہ کریں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ زلزلہ آ رہا تھا اور میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، اور اتفاق یہ تھا کہ سجدے کی حالت میں تھا، تو زمین سے خاص قسم کی گونج پیدا ہوتی ہے، وہ بڑی خوفناک گونج ہوتی ہے۔ وہ زلزلے کی جو آواز ہے، جو گونج ہے، اس وقت اگر آپ کے کان زمین کے ساتھ ہوں تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے کانوں کو ان سننے سے محفوظ رکھا ہے۔ ہمارے خون کی گردش ہے، بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے نا جسم کے اندر، اس کی ایک آواز ہے، لیکن ہم نہیں سن سکتے، اللہ نے ہمارے کانوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اللہ نے وہ ہدایت دیتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ آوازیں ہم سن سکتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے وہ آوازیں اللہ ہمیں نہیں سناتا۔ اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار، جس میں روشنی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، روشنی کے علاوہ بھی بے شمار ریز موجود ہیں، ایکس ریز موجود ہیں، گیما ریز موجود ہیں، مائکرو ویوز موجود ہیں، ریڈیو ویوز موجود ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، اور یہ نہ دیکھنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ نے ہماری آنکھوں کو وہ حکم دیا ہے، وہ ہدایت دے دی ہے، یہ چیز دیکھنی ہے، یہ چیز نہیں دیکھنی۔ اچھا، اس سے آگے ہے پھر، یہ تو مادی، اب روحانی چیزیں اللہ نے ہمیں اپنے اختیار میں دے دی ہیں، اور اسی اختیار کی پوچھ ہونی ہے کہ اچھی چیزیں دیکھنی ہیں، بری نہیں دیکھنی جی۔ باقی جو چیزیں ہیں نا، جو مادی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ نے ہدایت دے دی، یہ دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا، اور آٹومیٹک سسٹم کام کر رہا ہے، آٹو پہ لگا ہوا ہے سسٹم، آٹو گاڑی ہوتی ہے نا، کوئی گیئر لگانے کی ضرورت نہیں، ہمارا سسٹم آٹو پہ ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن جو روحانی چیزیں ہیں جن کے بارے ہماری پوچھ ہونی، اس میں ہمیں اختیار دیا ہے، وہ مینول گاڑی ہے، وہ گیئر ہم نے اپنے ہاتھوں سے چینج کرنا ہے، تو وہ ہمیں اختیار، اچھی چیزیں دیکھنی ہیں، بری چیزیں نہیں دیکھنی، اچھی چیزیں سننی ہیں، بری چیزیں نہیں سننی، اچھی طرف جانا ہے، بری طرف نہیں جانا، اچھی چیزیں پکڑنی ہیں، بری چیزیں نہیں پکڑنی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، جن کے بارے میں پوچھ ہونی ہے۔ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے ان کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے الذی قدر فہدا، اس نے ایک تقدیر بھی بنائی تھی، ایک لائن مقرر کی تھی، پھر اس کے بارے میں ہدایت بھی دے دی تھی۔ اب اس ہدایت کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ اس ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو آٹو ہیں، اس کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، ایک وہ ہے جو ہمارے اختیار میں دے دی ہیں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ والذی اخرج المرعى، وہی اللہ ہے جس نے چارے کو اگایا ہے، چارے کو زمین سے نکالا ہے، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو انتہائی سرسبز و شاداب بھی کر دیا ہے۔ اس آیت کے دو ترجمے مفسرین نے کیے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ چارہ اللہ نے پیدا کیا، اور دوسرا جو ہے پھر اس کو اس حالت میں لے آیا کہ وہ سوکھ گیا، کوڑا کرکٹ بن گیا، یعنی اس کی دو حالتیں بیان کی ہیں۔ دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سرسبز و شاداب کر دیا، اس کی اپنی اصلی حالت پر پہنچا دیا۔
اس پہ وہ کہہ رہے کہ اللہ اصل میں تدریج کو بیان کریں، ترتیب کو بیان کریں کہ اللہ کی چیزوں کو پیدا کرنے کی ترتیب کیا ہے، پھر اس کو آگے بڑھانے کی ترتیب کیا ہے۔ تو یہ آیت بھی اسی ضمن میں ہے۔ انسانوں کے بارے میں بتایا کہ میں ان کو تخلیق کرتا ہوں، پھر ان کا تصفیہ کرتا ہوں، ان کو سنوارتا ہوں، ان کو آگے بڑھاتا ہوں۔ چیزوں کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں بتایا کہ میں ان کو بناتا ہوں، ان کی ایک تقدیر قائم کرتا ہوں، پھر اس کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اسی کی ایک مثال یہ بیان فرمائی کہ میں چارہ بھی زمین سے نکالتا ہوں، پھر اس کو سرسبز و شاداب انتہائی اصلی عروج پر پہنچا دیتا ہوں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ اصل میں بات یہ بیان کرنی تھی کہ پیچھے 5 مثالیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ دیکھیے جس طرح ہم چیزوں کو ترتیب سے لے کے چلتے ہیں اور ایک منزل پر پہنچاتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، ہم ایک منزل پر پہنچائیں گے۔ اصل میں یہ پیغام دینا تھا اپنے نبی کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے کہ یا اللہ مجھے پورا ہی قرآن عطا فرما دے، یا اللہ مجھے پورا ہی قرآن ایک دفعہ عطا فرما دے، پورا ہی عطا فرما دے۔ وحی کے انتظار بھی رہتا تھا، اور آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے پورا ہی قرآن جو ایک دفعہ عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری ترتیب نہیں ہے، کائنات کی ترتیب نہیں ہے، میں نے کائنات کے اندر ایک گریجول پروسیس رکھا ہے، چیزیں ایک گریجول پروسیس کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، یہ ترتیب ہے۔ اس کی پھر اللہ نے پہلے مثالیں دی، مثالیں دینے کے بعد پھر اپنے محبوب سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ ایک ترتیب کے ساتھ ہم کہیں، جس طرح میں نے پیچھے ترتیب بیان کی ہے چیزوں میں کائنات کی، یہی ترتیب میں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی رکھی ہے، وحی کے بارے میں بھی رکھی ہے۔ وحی بھی ایک ترتیب سے آئے گی، اور پھر انشاءاللہ آپ پریشان اور بھولیں گے نہیں۔ یہ دوسری تسلی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تو آپ جلدی جلدی اس کو دہراتے۔ سورہ قیامہ کے بارے میں اللہ نے کہا نا، سورہ قیامہ کے بارے میں لا تحرک لسانک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو تیز تیز نہ چلائیں، ہم آپ کو یاد کروا دیں گے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کا سکھانا، اس کا پڑھانا، اس کا بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، بس آپ جبرائیل سے سنیں، سنتے ہی آپ کے ذہن پہ نقش ہو جائے گا۔ وہی بات یہاں پہ بیان کی کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، بھولیں گے نہیں الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ یعنی اگر کسی آیت کے بارے میں اللہ کو یہ منظور ہے کہ وہ قرآن مجید میں نہ رہے، بھول جائے، اس کا حصہ نہ بنے، تو ہم کو بھلا دیں گے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ جو آپ کے ذہن میں رہ جائے گا اس کا مطلب وہی قرآن ہوگا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرما رہے تھے، تو حضرت ابی ابن کعب جو کاتب وحی بھی تھے، وہ لکھ رہے تھے، ایک آیت آپ نے نہ پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ سوال کا انداز کیسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ادب۔ تو انہوں نے حضرت ابی ابن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت جو ہے اللہ نے منسوخ فرما دی؟ ایک آیت تھی اس میں پہلے، کیا اللہ نے منسوخ فرما دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ نہیں، میں بھول گیا۔ تو یہ بھی امت کے ادب کے لیے تھا کہ میں بھول گیا، پھر آپ نے وہ آیت لکھوائی کہ نہیں منسوخ نہیں ہوئی، بھول گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی منسوخ ہونا ہوگی، اگر کوئی بھلانا ہوگی تو ہم آپ کو بھلا دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، آپ کی جو ظاہر بات ہے اور آپ کے دل کے اندر جو بات ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی ظاہر کیا ہے کہ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی محنت ہے، جو سب کو نظر آ رہی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، وما یخفیٰ، اور آپ کے دل کے اندر جو دکھ ہے، جو درد ہے ان لوگوں کا جو چھپا ہوا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو اس سارے کے پس منظر میں انشاءاللہ میں قرآن نازل کر رہا ہوں، قرآن نازل کروں گا اور اسی ترتیب سے کروں گا، اور اس میں آپ پریشان نہ ہو، اس کا پڑھانا، اس کا سکھانا، اس کا آپ کو یاد کروانا اور سمجھانا یہ سارا ہمارے ذمے ہے۔ اور ہاں اگر کوئی چیز بھلانی ہوئی تو وہ میں بھلا دوں گا، وہ پھر قرآن کا حصہ نہیں رہے گی۔ تو یہ ساری ترتیب چلتی رہی۔ آخری رمضان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان آیا تو اس میں پھر اللہ نے باقاعدہ یہ کہہ کر بھیجا جبرائیل کو کہ یہ اب فائنل ورژن ہے قرآن مجید کا، اس کے اندر جو ڈیلیٹ ہونا تھا، جو ایڈ ہونا تھا، جو تھا سارا کچھ ہو گیا، ڈیلیشن بھی ہو گئی، ایڈ جو ہونا تھا وہ بھی ہو گیا، اب اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آخری جو یعنی رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور کیا ہے۔ ہر دفعہ ایک دفعہ ہوتا تھا ہر رمضان میں، اس رمضان میں 2 دفعہ دور ہوا۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس میں کچھ صحابہ بھی موجود تھے اور وہ بھی جبرائیل کی آواز کو سن رہے تھے، دیکھ نہیں رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کی آواز کو، وہ بھی سن رہے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے حضور کے صحابہ کو بھی یہ مقام نصیب فرمایا۔
اس میں غالباً حضرت ابی ابن کعب بھی ہیں جو مشہور قاری ہیں، وہ بھی غالباً موجود تھے، غالباً عبداللہ ابن مسعود تھے، 2 صحابہ کا نام آتا ہے کہ آخری جو رمضان میں جو دور ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اس میں 2 دفعہ دہرایا گیا، اور اس میں اللہ نے پھر آپ کو اطلاع بھیجائی کہ جو اس کے اندر منسوخ ہونا تو ہو گیا، اب یہ قرآن مجید فائنل ہے، اسی حالت میں قیامت تک موجود رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔